مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رضا آفیشیل پہ رمضان کے خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے فیضان رمضان۔ تو ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام قرآن مجید کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ العظیم۔ دوستو آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا، تو آج ہمارے ساتھ حسنین بھائی ہیں، ان سے ہم غزوہ بدر کے بارے میں کچھ واقعات سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی رحمت سے آج 17ویں شب ماہ رمضان کی لگ چکی ہے، اور 17 رمضان المبارک کو ایک نہیں بلکہ دو میں بتاؤں، ایک تو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس کے علاوہ حضرت بی بی سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، تو ان کے حوالے سے بھی کچھ سیرت آپ کی سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جو موضوع ہے آج کا ہمارا، جو کہ آج معرکہ پیش آیا تھا غزوہ بدر کا، اس کے حوالے سے کچھ سماعت فرمائیں گے، کیونکہ یہ جیسے کہ آج ہمارے یہاں فائٹنگ ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو بچے ہوں یا ینگ ہو تو اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری اسلامی جنگ تھی اور الحمدللہ اس میں ہمارے مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی اور جو ہے مسلمان جیتے تھے، تو ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہونا چاہیے۔ بظاہر آج ہماری اسلامی جو ہے چیزوں سے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام سے ریلیٹڈ چیزوں کو پڑھنا چاہیے، اسلامی تاریخی واقعات پڑھنے چاہیے۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہے اور یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو یہ عظیم الشان معرکہ پیش آیا۔ اچھا، اس میں کافروں کی تعداد کم و بیش 1000 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، یعنی افرادی قوت میں واضح فرق تھا۔ کفار کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا، ان کے پاس ساز و سامان کی بھی کثرت تھی، یعنی کافروں کے پاس ساز و سامان بہت زیادہ تھا، جنگی آلات بھی کافی تعداد میں تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی اور کافر عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ قرآن کریم میں 1 سے زیادہ مقامات پر غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے اور اس مبارک معرکے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہم نے پارہ 10 سورہ انفال کی آیت 46 سے 47 سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت قرآن پاک میں ان 2 آیت کریمہ میں غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے چند اسباق بیان کیے گئے۔ بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہری اسباب اور افرادی قوت میں اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود آخر کفار کو شکست کیوں ہوئی، مسلمانوں کی فتح کے اسباب کیا تھے، ان 2 آیت میں ان اسباب کو ذکر کر دیا گیا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور ناکامی کے باطنی اسباب کیا ہیں، ان آیت میں ان اسباب کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ انداز بہت نصیحت بھرا ہے اور خطاب ہم مسلمانوں کو کیا گیا ہے۔ کل 6 باتیں ہیں اس کے اندر جو یہاں ارشاد ہوئی ہے، ان میں سے 3 کام وہ ہیں جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 کام وہ ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ 3 کام کریں اور 3 کاموں سے رک جائیں تو جس طرح میدان بدر میں 313 کو 1000 کے لشکر پر عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، تو اسی طرح انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوگی۔ کامیابی کا یہ عظیم الشان فارمولہ ہے، جی ہاں، یہ آپ لکھ لیجئے فارمولہ، کامیابی کا عظیم الشان فارمولہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ و رسول کی اطاعت، وَأَطِيعُوا اللَّهَ
ورسولا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ کامیابی کا سب سے پہلا زینہ ہے. ایک مسلمان کے لیے کسی بھی سطح پر ترقی، کامیابی اور عروج کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بندہ مسلم ہر وقت، ہر حال میں، ہر میدان میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار رہے. جب اپنے تہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے مان لیا کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پر لازم ہے کہ ہم اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر اتباع فرما برداری کریں. اتحاد کی کامیابی کی شرط اول ہے. دیگر قوموں کا اندازہ چاہے کچھ بھی ہو، البتہ ایک بندہ مومن کے لیے کسی بھی سطح پر کامیابی کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت شرط اول ہے. جس کو یقین نہ ہو وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے. مسلمانوں نے جب اللہ اور رسول کے احکام پر سر تسلیم خم کیا، کامیابی ان کا مقدر ہوئی، اور جب مسلمانوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. غزوہ بدر کو ہی دیکھ لیجئے. 313 مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب اتحاد و فرما برداری ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے. اس وقت جنگ کے ارادے سے روانگی نہیں تھی، مقصد کچھ اور تھا. راستے میں معلوم ہوا کہ کفار مکہ لشکر لے کر میدان بدر میں جمع ہیں. اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ابھی کیا کرنا چاہیے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مجاہد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے مکہ چھوڑ دینا اپنا گھر بار قربان کیا، اب جانے بھی قربان کریں گے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی طرف رخ فرمایا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ہم سے رائے لینا چاہیں. اے اللہ کے آخری نبی، میدان بدر تو یہ رہا، آپ فرمائے تو ہم سمندر میں بھی اترنے کو تیار ہیں. دوسرے صحابی کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا تو آپ چاہیں اور آپ کا رب دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. ترجمہ کنز ایمان، تو آپ جائیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ، ہم آپ پر اپنی جانیں نثار کریں گے. یہ جذبہ اطاعت کے اندر تھا. اصل میں یہ جذبہ جو 313 کو میدان بدر میں لے بھی گیا اور فتح سے مشرف بھی کر دیا. ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ میدان بدر میں صحابہ کرام کے پاس تلواریں بھی پوری نہ تھی. کیا کہا گیا کہ میدان بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلواریں بھی پوری نہ تھی، جنگی ساز و سامان بھی کم تھا، افرادی قوت بھی کم تھی. اس کے باوجود وہ میدان بدر میں کیوں چلے گئے، کس بھروسے سے میدان پر اترے؟ تو شاعر نے کیا خوب کہا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہے. کیا شعر خوبصورت، ایک بار پھر سماعت کیجئے. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ طبی و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا ایک سادی سی کالی چادر والے پر. یہ ہے کامیابی کی اصل بنیاد. اس کے بغیر ایک مسلمان کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں کامل اتحاد فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ مرشد کریم امیر اہل سنت نے جب بھی بات کی جائے آپ جو کسی نہ کسی چیز سے نسبت دلاتے رہتے ہیں. اب آپ نے 12 مدنی مذاکرے میں سنا ہوگا، مبلغین سے سنا ہوگا کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں. جب بھی کسی نے کہا ہوگا 313 کا ہدف دیا جاتا ہے تو یہ غزوہ بدر کے حوالے سے کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی. اسی لیے امیر علیہ سنت نے اپنے نیک اعمال کے رسالے میں یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ درود شریف پڑھا یا نہیں پڑھا. تو آج سے یہ نیت بھی فرما لیجئے، آج 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا موقع پر آپ یہ نیت بھی فرما لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ابھی ماہ رمضان کی جتنے ایام باقی ہیں ان میں 313 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں گے. ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں درود شریف پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے. اللہ کرے ہم درود شریف پڑھنے والے بن جائے. اگر درود شریف پڑھنے میں کامیاب ہو جائے نا، اگر حاضری مدینہ کی خواہش آپ رکھتے ہیں، ہر عاشق چاہتے ہیں کہ میری مدینہ پاک میں حاضری ہو، تو درود شریف پڑھیے. اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو آپ درود شریف پڑھیے. میرے رب نے چاہا آپ کی بیماری دور ہوگی. آج معاشی حالت
حالت بڑے پریشان ہیں, کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے, کسی کے پاس پہننے کو نہیں ہے, تو میں آپ کو بہترین مشورہ دے رہا ہوں, درود پاک کی کثرت کیجئے. میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آپ کے رزق میں بھی برکت آ جائے گی, آپ کی گھریلو پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی, آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. آپ مدینہ پاک کی حاضری سے بھی مشرف ہو جائیں گے, اور وہ دن دور بھی نہیں کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہگاروں کے خوابوں میں بھی اپنا جلوہ دکھا دیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور غزوہ بدر میں جتنے احباب شہید ہوئے ان تمام کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے, ان کے صدقے ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے. آج کا یہی پیغام ہے کہ جو ہے غزوہ بدر کا یہ جو آثار کی معرکہ پیش آیا اس کو ہمیشہ یاد رکھیے, اپنی اولادوں کو بھی اس واقعے کا درس دیجیے. ہم دوسرے واقعات بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی درس دیجیے کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا, ہو سکے تو اس ویڈیو کو ہی دکھائیے, اس میں بھی کافی اچھا موضوع پر بات کی گئی ہے. اور 17 رمضان المبارک حضرت سیدتنا صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم عرس بھی ہے. آپ کن کی بیٹی ہیں تو رشک آتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بیٹی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے, اور یہ آپ کی بیٹی تھی, اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رائے خدا میں خرچ کرنے کا کیا جذبہ تھا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70,000 درہم رائے خدا میں صدقہ کرتے دیکھا, حالانکہ ان کی قمیض کے مبارک دامن میں پیوند لگا ہوا تھا. ذرا دیکھیے آج ان کا جو جذبہ تھا کہ ان کے دامن میں جو ہے پیوند لگا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی 70,000 درہم جو ہے رائے خدا میں دے رہی تھی. آج ہمارے پاس کھانے کو تو ہے, اگر کوئی فقیر گیٹ پہ آ جاتے ہیں ہم اسے منع کر دیتے ہیں, ایسا نہ کیجیے. اور رمضان مبارک میں افطار کا جب سیٹ اپ لگتا ہے, دسترخوان لگتا ہے, تو بظاہر گیٹ کھٹکھٹاتا ہے, یہ فقیر صدا لگاتا ہے کہ کچھ دے دو, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں, ایسا نہیں, بلکہ آپ اسے اٹھا کے کچھ 2-3 چیزیں دے دیں. میرے رب نے چاہا تو یہ جو ہے آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو آپ کے اس پہلو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی رائے خدا میں جو ہے خرچ کرنا چاہیے, بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے دین کے کاموں میں. بالخصوص آپ میں ایک مشورہ دوں گا, دعوت اسلامی کی کافی جامعات ہیں, کافی مدارس المدینہ ہیں, کافی شعبہ جات ہیں, تو بڑھ چڑھ کر آپ بھی اس میں حصہ ملا سکتے ہیں, رائے خدا میں خرچ کر سکتے ہیں, کیونکہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال ڈبل ملٹی پلائی ہو کر ہمیں جو ہے ملتا ہے. دعا کرتے ہیں رب العالمین سے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہماری, ہمارے والدین کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ہمارے حماد رضا آفیشیل بھائی جو ہے پیج ہے, اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجیے. فیضان رمضان ٹرانسمیشن لے کر چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک اور پھر ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک رکھیے گا اپنا خیال. انشاءاللہ مزید جو ہے ہمارے حماد بھائی آپ کو لے کر چلیں گے. دوستوں آپ کو اگر یہ ٹرانسمیشن اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں, تاکہ ہماری آنے والی تمام ٹرانسمیشن اور اگلی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور آپ اگر عید کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے, آپ بہت ہی کم ریٹ میں ہم وہاں پر شاپنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے ریفرنس سے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر 25% آف ملے گا. اور اسی طرح ملتے ہیں اگلے ٹرانسمیشن میں, جب تک کہ اللہ حافظ کو دیکھنا نہ بھولیے خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے فیضان رمضان. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم